بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل یعنی کتاب مقدس جس کو کرسچن اور جو مانتے ہیں، اس میں نبیوں کا کلام ہے۔ اگرچہ اس میں بہت کچھ چینجز آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں ایسے کلام ہیں جن کو پڑھ کر لگتا ہے کہ سچ مچ یہ نبیوں ہی کا کلام ہوگا۔ اگرچہ بائبل کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اگر وہ ٹیسٹ ہے، ڈیوائن ٹیسٹ، تو آپ کا دل کہے گا کہ یہ سچ مچ نبیوں کا کلام ہے۔ تو اس میں ایک نبی کی زبان سے ایک بات آئی ہے جو مجھ کو بہت زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتی ہے۔ ایک نبی نے کہا، نبی کا کلام آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہوتا ہے، نبی خدا کی طرف سے بولتا ہے، نبی کو ریویلیشن ہوتا ہے، خدا اپنا کلام ریویل کرتا ہے پرافٹ پر، تو پرافٹ اس کو لے کر بولتا ہے۔ تو اس میں ایک پرافٹ کی زبان سے یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے اپنی کریشن میں، زمین و آسمان میں، سائلنٹ لینگویج میں سب کچھ بتا دیا۔ ہر طرف یونیورس اپنی نیچرل لینگویج میں وہ ساری باتیں بول رہی ہے جس کو ہم ریویلڈ بک میں پڑھتے ہیں۔ لیکن انسان اس کو سن کر پازیٹیو رسپانس نہیں دیتا۔ جیسے خدا نے زمین میں پٹرول رکھا، کیسی عجیب بات ہے کہ پریپیئرڈ انرجی، بنی بنائی انرجی، کہ اس کو لیجیے اور استعمال کیجیے۔ کیسی عجیب چیز ہے کہ کتنا بڑا پروسیس چلا نیچر میں، بلین بلین سال کا، تب جا کر یہ ہوا کہ وہ انوکھی چیز بنے جس کو ہم پٹرول کہتے ہیں یا آئل کہتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر انسان کے اندر تھرل آنا چاہیے، لیکن صرف اتنا ہی کر سکا انسان کہ اس نے ایک انڈسٹریل ورلڈ بنائی، اس کو ایکسپلائٹ کر کے پیسہ کمانا شروع کر دیا، اور موٹر کار اور ہوائی جہاز کے ذریعے وہ اپنا دوڑنے لگا، اور خدا کا شکر اس نے ادا نہیں کیا۔ تو نبی نے کہا، بہت سی انوکھی زبان ہے، میں نے عربک ورڈ جو ہے مجھے یاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل جو ہے ہر لینگویج میں چھاپی گئی ہے، تو میرے پاس اس کا عربک ورژن بھی ہے۔ تو عربک ورژن میں جو ورڈنگ آئی ہے مجھے بہت پسند ہے وہ، اس لیے میں نے اسی کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ویسے میرے پاس انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے، لیکن انگلش ورژن میں جو ورڈ ہے، جو ورڈنگ ہے، وہ بڑی انوکھی ہے۔ وہ یہ ہے، انا زمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم۔ ایک عجیب الہامی زبان معلوم ہوتی ہے۔ انا زمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اگر کوئی آپ میں سے اس کی انگلش جاننا چاہے گا تو میں اس کو کتاب سے دیکھ کر دے دوں گا،
اس وقت مجھے اس کی انگلش ٹرانسلیشن یاد نہیں ہے، صرف اردو ٹرانسلیشن جو بتاؤں گا آپ کو. جب میں اس کو پڑھتا ہوں میرا عجیب حال ہوتا ہے. انا ضمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا. یہ سمبولک لینگویج ہے. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا. ہم نے تمہارے لیے نوحہ کیا مگر تم نے آنسو نہیں بہائے. کیسا عجیب ہے. یعنی خدا نے اس دنیا میں ایسے جلوے رکھ دیے ہیں، ایسے سائنس SIGN ایسے سائنس رکھ دیے ہیں جن کو دیکھ کر آپ تھرل کرنے لگے. ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس آپ کو ہونے لگے. کیسا گریٹ ہے وہ خدا جس نے ایسی انوکھی چیز بنائی. میں اکثر دیکھتا ہوں چیزوں کو، مثلاً گھاس کو میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ گھاس کا کوئی دوسرا ماڈل کوئی بھی آرٹسٹ نہیں بنا سکتا. یعنی گھاس کا جو ماڈل ہے وہ اپنے فائنل ماڈل پر ہے. کوئی دوسرا ماڈل گھاس کا اس سے اچھا نہیں بنا سکتا. آپ شیر کو دیکھیے، ٹائیگر کو، ٹائیگر کا جو ماڈل ہے کوئی آرٹسٹ اس سے اچھا ماڈل ٹائیگر کا نہیں بنا سکتا. اپنے فائنل ماڈل پر ٹائیگر ہے. آپ پیڑ کو دیکھیے، مچھلی کو دیکھیے، سن اور مون کو دیکھیے، پلانٹ اسٹار کو دیکھیے، کسی بھی چیز کو دیکھیے، آپ ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر دکھائی دے گی. اس پر آپ دیکھ کر تھرل پیدا ہونا چاہیے. جو کہا کہ ہم نے بانسری بجائی، تم نے ڈانس نہیں کیا، تم کو تھرل نہیں آیا. تمہارے اندر اسٹار بھی آ گیا کہ خدا کیسا عجیب ہوگا تو، کیسی چیزیں بنا ڈالی تو نے. اور ہم تو صرف اس کا ایک فریکشن جان پاتے ہیں، ورنہ اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میں ایک پرتا دیکھ رہا تھا ٹی وی عام طور پر نہیں دیکھتا میں، لیکن نیچرل سین ہوتا تو دیکھتا ہوں اس کو. ایک جنگل کا سین تھا، اس میں پودے تھے، اس میں اینیمل تھے، چڑیا تھی. اتنا بیوٹیفل لگ رہا تھا، بیوٹیفل کہ میں بالکل دیکھنے میں ماہ ہو گیا. آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا. تو یہی کہا کہ انا ضمرنا لکم فما رقصتم. ہم نے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا. میں ایک مرتبہ ریڈیو پر سن رہا تھا، ایک ایک لڑکی کا انٹرویو آ رہا تھا، اس میں جو بہت پسند کرتی ہے میوزک کو. تو وہ کہہ رہی تھی کہ کسی کا نام لیا اس نے کہ اس کی میوزک مجھے بہت پسند ہے. تو کہنے لگے کہ جب اس کی میوزک آتی ہے ٹی وی پر تو میں ناچنے لگتی ہوں. اس میوزک کو سن کر کے مجھے یہ حال ہوتا ہے کہ میں ناچنے لگتی ہوں. تو واقعی کہ مجھے رونے لگا میں کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں. ایک انسان کے معمولی میوزک کو سن کر تمہیں ڈانس، تمہیں تھرل آ رہا ہے، اور خدا کی بلین ٹریلین ٹائم زیادہ جو بڑی میوزک ہے اس پر تم کو تھرل نہیں آتا. یہی مطلب ہے انا ضمرنا لکم فما رقصتم. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نے ڈانس نہیں کیا. مطلب اتنی بیوٹی پیدا کی، اتنی میننگ پیدا کی، کیا کچھ پیدا کیا کہ تم کو تھرل آیا اس کو دیکھ کر کے، بل کچھ نہیں. وَنَضَبْنَا لَكُمْ فَمَا بَكَيْتُمْ. ہم نے نوحہ کیا مگر تم روئے نہیں. آپ دیکھیے روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کیا آپ اس پر روئیں کہ اتنا پرومزنگ کریکٹر پرمود مہاجن جو 10,000 کروڑ کا ایسٹ جس کے پاس تھا، اور جو انڈیا کا
بڑا بڑا پولیٹیکل خواب دیکھتا ہوگا، ایک سیکنڈ میں اس کو گولی لگی اور گر گیا وہ، اب وہ پڑا ہوا ہے اس میں. یہ وہ بات ہے اس پہ ہم روئیں کہ کیا حقیقت ہے ہمارے مال کی، کیا حقیقت ہے ہمارے بلڈنگ کی، کیا حقیقت ہے ہمارے باڈی کی. اب 15 اسٹوری کی بلڈنگ اس کی کھڑی ہوئی ہے. ایسے واقعات ہر روز ہوتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کہیں ڈیتھ کی صورت میں، کہیں کسی لاس کی صورت میں، ہزاروں واقعات ڈیلی. تو اس دنیا میں خدا ایسے واقعات کرتا ہے جس کو سن کر اور دیکھ کر ہمیں تھرل پیدا ہو، اور ایسے واقعات کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم روئیں، بلبلائیں، کانپیں، تڑپیں اور خدا کو یاد کریں. لیکن نہ تو تھرل پیدا ہوتا، نہ تڑپ پیدا ہوتی، یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے. یہ کہا بائبل کے پیغمبر نے کہ انا ضمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا. ہم نے تمہارے لیے نوحہ کیا. نوحہ کا مطلب ہوتا ہے غم کی بات کرنا، دکھ درد کی بات کرنا، اور تم روئے نہیں. کیسا عجیب ہے یہ دنیا کا تجربہ. انسان سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ سوچیں، اپنی سوچ کو جگائیں. سب سے بڑی چیز ہے، کوئی بھی چیز جاننا ہو تو آپ مائنڈ کے تھرو جانتے ہیں اس کو، اور سوچ آپ کی زندہ اگر نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں جان سکیں گے. جسٹ لائک اینیمل جئیں گے اور بعد بھر جائیں گے. اسی نئی دہلی میں ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو دیکھ کر آپ لیسن لیں. وہ ہے نئی دہلی کا وہ ایریا جو جہاں راشٹرپتی بھون ہے، انگریزوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، نارتھ بلاک، ساؤتھ بلاک ہے. یہ بنوایا تھا برٹشرس نے فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں. اس وقت ہاں برٹشرس رول کرتے تھے انڈیا میں. تو جس کو آپ کہتے ہیں راشٹرپتی بھون، اس کا نام تھا اس وقت وائس ریگل لاج، اس میں وائسرا رہتا تھا. تو فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں برٹشرس نے یہ بنایا ہے اس کو، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک انوکھا اس کا ڈیزائن تھا، اس کا انوکھا آرکیٹیکچر تھا جو شاید دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا. تو اس زمانے میں جب کہ بن چکا تو فرانس کا ایک لیڈر انڈیا میں آیا. فرانس کا ایک لیڈر، تو اس زمانے میں دیکھنے کی چیزوں میں نمبر 1 چیز تھی وہ نئی دلی کا وہ حصہ. تو ظاہر ہے کہ اس کو دکھایا گیا. اس کے دیکھ کر اس نے ایک عجیب وغریب بات کہی تھی. ظاہر ہے کہ اس کو پسند آیا. یعنی ریڈ اسٹون کا وہ پوری دنیا، آپ جانتے ہیں کہ سب کا سب ریڈ اسٹون پہ بنایا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو، واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو. آپ جانتے ہیں کہ فرانسی سے آغاز ہوا ہے اس ریولوشن کا جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ ہر نیشن کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رول کرے. تو ظاہر ہے کہ انڈیا میں برٹشرس کو جانا تھا، جو نیا ریولوشن آ چکا تھا. اب انڈیا خود اپنے کنٹری میں رول کرنے والا تھا.
تو ظاہر ہے کہ جانا تھا ان کو، بہت دن نہیں رہ سکتے تھے وہ. اسی کو لے کر اس نے کہا کہ واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو. کیسی شاندار دنیا بنائی ہے لوگوں نے، ان لوگوں نے، صرف اس لیے کہ اس کو چھوڑ کر ایک دن یہ چلے جائے یہاں سے. تو میں اس کو ایکسٹینڈیڈ سینس میں لیا میں نے کہ ہر آدمی، یہ کسی ایک کی کہانی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی ایک دنیا بناتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک دن مر جائے، مر کر چھوڑ کر چلا جائے. ہر دن اس کا گھر، اس کا بزنس، اس کی کاریں، اس کی اولاد، اس کا ایک شاندار ایک زندگی. لیکن کس لیے؟ ظاہر ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ جیے، ہر ایک کو مرنا ہے. تو یہ جو اس نے کہا تھا، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر، کہ کیسی دنیا بنائی ہے آپ نے، کیسی دنیا بناتا ہے انسان، حالانکہ اسے ایک دن اسے چھوڑ کر چلا جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھنے والی نگاہ ہو، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، درخت کے ایک پتی تک، اپنے اندر ایک دفتر لیے ہوئے ہے خدا کے جلووں کی، خدا کی بڑائی کی. جس آدمی کے اندر وہ نگاہ ہو، جس سے وہ دیکھ سکے، اس کو پڑھ سکے، تو اس میں پورا دفتر اس کو ملے گا، اس کو پڑھے وہ. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. اسی لیے ہم سی پی ایس کے اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سارا فوکس ہم دیتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر، سارا فوکس. میری اپنی اسٹڈی کے مطابق ریلیجن جو ہے کسی فارم کا نام نہیں ہے، ریچول کا نام نہیں ہے، کسی ایٹیکیٹ کا نام نہیں ہے. وہ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ کا نام، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا نام. آپ کے مائنڈ کو اتنا زیادہ اونچا اٹھانا کہ آپ بڑی بڑی حقیقتوں کو سمجھ سکیں. محض کچھ فارم کو دہرانا، کچھ ریچولس کو دہرانا، اسی کا نام ریلیجن نہیں ہے، اسی کا نام اسلام نہیں ہے. یہ آدمی جو بناتا ہے چیزیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائر ہوتی ہے. برٹشرس کے دل میں بھی ایک ڈیزائر تھی، اس کے لیے انہوں نے یہ دنیا بنائی. اسی طرح ہر ایک کے دل میں کچھ ڈیزائر ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ بناتا ہے جو جتنا اس کے پسند ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات سوچنے کی کہنا چاہوں گا، اپنے ڈیزائر کو لے کر آپ سوچیے. کوئی بھی ڈیزائر جو آپ کی ہو، بہت اچھا کھانا، یا اور کوئی چیز جو آپ چاہتے ہوں بہت اچھی، اور وہ چیز مل جائے آپ کو، سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ اسٹور نہیں کر سکتی. مثلا آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا، تو کھاتے ہوئے آپ کو اس کا ٹیسٹ ملا، لیکن اس کو آپ اسٹور نہیں کر لیتے، کل پرسوں نرسوں تک بھی وہ آپ کو اچھا لگتا رہے. کوئی بھی چیز جو آپ انجوائے کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ، آپ سوچئے کہ جن چیزوں سے آپ نے انجوائے کیا، کیا وہ اسٹور ہو گئی آپ کے اس میں؟ آج تک آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟
یعنی بہت ہی ٹیمپرری ہوتا ہے آپ کا انجوائمنٹ. آپ کی ڈیزائر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس سے انجوائے کر پاتی ہیں اور اس کے بعد ختم. یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں، جس سے ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹور نہیں کر سکتی. تو کیوں ہے یہ؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اس انجوائمنٹ کو پرماننٹ بنا سکیں، ٹیمپرری انجوائمنٹ کو پرماننٹ بنا سکیں؟ اس کا کیا میتھڈ ہے، کیا فارمولہ ہے اس کا؟ یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایٹرنلی آپ انجوائے کریں. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ تھوڑی دیر انجوائے کرے اور اس کے بعد ختم. لیکن کوئی بھی چیز جو دنیا میں آپ حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کمی لگی ہوئی ہے کہ وہ اسٹور نہیں ہوتی، وہ اسٹور نہیں ہوتی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کلو ہے، CLUE. اس سے لے کر آپ سوچیں کہ کیوں ہمارا انجوائمنٹ جو ہے وہ اسٹور نہیں ہوتا، وہ ذخیرہ نہیں بنتا. اس کلو کو لے کر آپ سوچیں تو آپ ایک حقیقت تک پہنچیں گے. وہ یہ کہ دنیا میں جو انجوائمنٹ رکھا گیا ہے ہمارے لیے، وہ صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے، پیراڈائز کے. ان ریئل جگہ جہاں ہم انجوائے کر سکیں ایٹرنلی اور کمپلیٹلی، وہ ہے پیراڈائز. اور دنیا میں جو ہم تھوڑا سا انجوائے کر پاتے ہیں، تھوڑا سا ٹیسٹ لے پاتے ہیں، تو ہندی میں ایک لفظ ہے بڑا اچھا، وہ میں یہاں یوز کروں گا. ہندی میں ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں بانگی. بانگی جیسے آپ ایک سویٹ تیار کریں کہ بہت اچھی، تو تھوڑا سا کسی کو دیں چکھنے کے لیے، وہ بانگی ہوگی. کہ آپ برتھ ڈے کو ایک بہت اتنا سب بنایا آپ نے سویٹ، اس میں سے تھوڑا سا ایک مٹر کے برابر کسی کو دیا چکھنے کے لیے، تو وہ بانگی ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو انجوائمنٹ رکھا گیا ہے وہ بانگی ہے. تھوڑا سا اس کا فریکشن اس اٹرنل انجوائمنٹ کا رکھ دیا گیا کہ آپ اس کو جان سکیں کہ وہ کیسا عجیب ہوگا. وہ مقام، وہ جگہ جس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم پوری طرح انجوائے کر پائیں گے. تو ایک چیز یہ آپ کے علم میں آئی، ایک کلو، کہ ہم جن چیزوں سے انجوائے کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ہم اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب انجوائے کرتے ہیں تو ہم اس انجوائمنٹ کو اسٹور نہیں کر پاتے، ذخیرہ نہیں کر پاتے. تھوڑی دیر انجوائے کیا، اس بات ختم. تھوڑی دیر انجوائے کیا، اس بات ختم. اب اس کو لے کر آپ سوچیے تو ایک اور کلو آپ کو ملتا ہے. وہ کلو کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی گئی ہے، پیئر، PAIR، پیئر. ہر چیز پیئر کی صورت میں ہے. جیسے آپ ایٹم ہے، ایٹم میں کیا ہے؟ پازیٹیو پارٹیکل اور نیگیٹو پارٹیکل مل کر پیئر ایٹم بنتا ہے. پازیٹیو پارٹیکل اور نیگیٹو پارٹیکل مل کر پیئر بنتا ہے. میگنیٹ جو ہے وہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول مل کر کے میگنیٹ بنتا ہے. پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. پلانٹ میں، اینیمل میں میل فیمیل ہوتے ہیں. انسانوں میں آپ جانتے ہیں کہ مین اور وومن ہوتے ہیں. یہ سب پیئر. یہاں تک کہ اب یہ مانا جاتا ہے کہ جو ہماری دنیا ہے، ہمارا جو ورلڈ ہے، اس کا بھی ایک پیئر ہے. ایک پازیٹیو ورلڈ ہے، ایک نگیٹو ورلڈ ہے. تو دنیا کو جب ہم پڑھتے ہیں، دنیا کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پیئر کا پرنسپل ہے. ہر چیز پیئر کی شکل میں ہے، اور اپنے جوڑے سے مل کر، اپنے پیئر سے مل کر وہ اپنے کو کمپلیٹ کرتی ہے، اپنی تکمیل کرتی ہے. صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ہمارے ڈیزائر کا.
کہ ڈیزائر تو ہے اور فلفلمنٹ کا پیار نہیں موجود. تو آپ غور کیجیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہاں نگیٹو پارٹیکل ہے تو پازیٹیو پارٹیکل بھی ہے, فیمیل ہے تو میل بھی ہے, عورت ہے تو مرد بھی ہے, پازیٹیو ورلڈ ہے تو نگیٹو ورلڈ بھی ہے. لیکن ہمارے جو ڈیزائرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان ڈیزائر کو پورا کرنے کا سامان ہو. اسی کو میں اس کا جوڑا کہہ رہا ہوں, اس کا پیر کہہ رہا ہوں. ہمارے ڈیزائر کا جوڑا وہ کہیں ہے نہیں, صرف ہے تو بانگی ہے, صرف تھوڑا سا چکھنے کے لیے. یعنی ہماری ڈیزائر ان لمیٹڈ ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو صرف لمیٹڈ ڈیزائر پر کو کافی سمجھ لے. ان لمیٹڈ طور پر وہ اپنی ڈیزائر کی تسکین چاہتا ہے. جتنی بھی ڈیزائر ہیں وہ ان لمیٹڈ فلفلمنٹ چاہتی ہیں. تو وہ کہاں ہے, وہ پلیس کہاں ہے جہاں ہم جا کر کے اپنے ڈیزائر کو ان لمیٹڈ طور پر حاصل کر سکیں. میں امریکہ گیا تو وہاں ایک صاحب اپنے گھر لے گئے مجھ کو. تو وہ پاکستان سے آئے تھے. وہ تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان سے میں امریکہ آیا تو بڑے بڑے میرے خواب تھے کہ یہاں پر یہ حاصل کروں گا, وہ حاصل کروں گا. میں نے بہت محنت کی, بہت پیسہ کمایا. اب وہ بیڈ پر پڑے ہوئے تھے. جب میں گیا تو بیڈ پر پڑے ہوئے تھے. کیا ہوا, ان کا ایک لڑکا تھا, بچہ شاید 10 سال کا ہوگا. تو انہوں نے ایک دن اس کو ڈانٹا, کچھ ایسے مار وار بھی تھا, تھوڑا سا کر دیا. تو آپ جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں پولیس ہوتی ہے تو اس نے چائلڈ ابیوز کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہاں ٹیلیفون کر دیا. اب جناب ودن منٹ وہاں سے گاڑی آ کر گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ چائلڈ ابیوز کی گاڑی تھی. وہ جیسے پولیس والے آئے اور کھٹ 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 اترے. وہ جب انہوں نے دیکھا تو اتنا گھبرائے وہ کہ کھڑکی سے کود گئے باہر, اپنے گھر کھڑکی سے باہر بھاگے. اور ہوا کیا ہے, گر کے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا اور وہ بستر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کیا ڈریم لے کر آیا تھا امریکہ, اب دیکھ رہے ہیں آپ میں بستر پڑا ہوا ہوں. اس معنی کہ جو ڈیزائر آپ کی ہیں وہ ڈیزائر جو ہے فلفل نہیں ہوتی. تو یہ ڈیزائر جو ہے ان کا ایک جوڑا چاہیے, ان کا ایک پیئر چاہیے جہاں پوری طرح فلفلمنٹ ملے آپ کو. کہ وہ کہاں ہے؟ یہ ایک کلو ہے, ایک کلو ہے جو بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا پیئر ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں اس کا پیئر ہونا چاہیے جہاں آپ کی ڈیزائر کو فلفلمنٹ ملے کمپلیٹ سینس میں. اب یہاں پر آپ کو جب پرافٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کریشن پلان آف گاڈ, تو کریشن پلان آف گاڈ میں جب آپ پاتے ہیں اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے صحیح. کیونکہ کریشن پلان آف گاڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں آپ کو صرف بانگی ملے گی, آپ کو صرف بانگی ملے گی, یعنی انٹروڈکشن ملے گا اس کا, اور پورے معنی وہ ملے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں, جس کو کہتے ہیں پیراڈائز. اب دیکھیے کہ یہ کریشن پلان جو ہے خدا کا, جس کو پرافٹ کے ذریعے بتایا گیا, کتنا زیادہ وہ ہم کو یعنی ایکسپلین کرتا ہے ہمارے کوشچنس کو. ہمارے جو سوالات ہیں جو ہم سوچتے ہیں اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایکسپلین ہو جانا یعنی سائنٹیفک فارمولہ یہ ہے کہ کوئی چیز, کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آیا, اب اس کے بعد آپ نے اس کا ایک فارمولہ پتہ چلا آپ کو, وہ فارمولہ اگر آپ کے کوشچن کو پوری طرح ایکسپلین کر دے تو اس بات کا پروف ہوگا کہ فارمولہ صحیح ہے. اسی بنا پر ایوولوشن تھیوری کو مان لیا گیا ہے, حالانکہ ایوولوشن تھیوری کا کوئی ویسا پروف نہیں ہے, وہ تھیوری ہے. صرف کچھ چیزوں سے انہوں نے لے کر کے یہ سمجھا کہ زندگی جو ہے اس سے ایکسپلین ہو رہی ہے, تو اس کو مان لیا انہوں نے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی فارمولے کو لے کر کے ہمارے جو کوشچنس ہیں زندگی کے, کہ میں اپنے دل میں ان لمیٹڈ ڈیزائر پاتا ہوں, لیکن جب میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو صرف مجھے بانگی ملتی ہے.
اب یہاں پر پرافٹ بتاتے ہیں کہ کسی پلان آف گاڈ کے مطابق تم کو صرف بانگی ملے گی یہاں، اور 60 سال 50 سال 70 سال جیو گے دنیا میں. اس کے بعد جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ ہے وہاں پر آپ تم کو فلفلمنٹ ملے گا، تو کیا پیئر وہاں پر ہے، ڈیزائر یہاں پر ہے، اس کا پیئر وہاں پر ہے. اس طرح سے جو ایکسیپشن ہے اس دنیا میں ایک چیز کا، وہ ایکسیپشن ختم ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں اپنے پیئر کو لے کر کے اپنے کو کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں. ایک ایکسیپشن صرف ہے، وہ ہماری ڈیزائرز ہیں، ورلڈ آف ڈیزائر. اس کا پیئر نہیں تھا، اب یہاں پر آپ کو اس کا پیئر دکھائی دینے لگتا ہے. اس طرح سے آپ مجبور ہو جاتے ہیں ماننے پر کہ یہ جو تھیوری ہے، جو کریشن پلان آف گاڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ سچ مچ صحیح ہے. کیوں؟ اس میں ایکسپلین ہو جاتی ہے زندگی کے کویشچن جو ہیں اس میں ایکسپلین ہو جاتے ہیں، اور ہم اس میں وہ ایکسیپشن ہے جو پورے یونیورس میں کہ ایک ہی چیز ایسی تھی جس کا پیئر نہیں مل رہا تھا. ایک فیمیل چڑیا کو میل مل گیا. پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ میل فیمیل ہے، انسانوں میں بھی ہے. ہر ایک اپنے پیئر کو پا کر اپنے کو پورا کیے ہوئی ہے. لیکن ہمارا جو ڈیزائرز تھی، جو ورلڈ آف ڈیزائر تھی، وہ اپنا پیئر نہیں پا رہا تھا. اب جب یہ ہمیں کسی پلان آف گاڈ جو ہے خدا کا، وہ جب انٹروڈیوس کرایا گیا، پرافٹ نے کرایا، تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ تو پیئر موجود ہے اس کا. پری ڈیتھ پیریڈ میں اپنے آپ کو کوالیفائی کرو اس میں سیٹل ہونے کے لیے، اور پھر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس میں انجوائے کرو ایٹرنلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے سوچ کو زندہ کرے اور اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرے، تو یقیناً وہ اس اطمینان تک پہنچے گا کہ زندگی بہت ہی میننگ فل ہے. لیکن اس کی میننگ فل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کریشن پلان کو سمجھیں اور اس کریشن پلان کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Mehboob, who is from Mumbai. What is the Islamic views on those who served partially to Islam? People like Pandit Nawal Kishore of Lucknow and others. دیکھیے، میں یا آپ، ہمارا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے یعنی بارے میں یہ بتائیں کہ اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا. یہ سوال نہ تو کرنا چاہیے، نہ اس سوال کا جواب دینا چاہیے. اس لیے دیکھیے، ہم کسی آدمی کی زندگی کے صرف تھوڑے حصے کو جانتے ہیں، اس کے پورے حصے کو نہیں جانتے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. خدا آدمی کے ایمان کو آخری وقت بھی قبول کرتا ہے، جب بالکل اس کو مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو کسی کے بارے میں کیا پتہ آپ کو، کسی کے بارے میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا دشمن ہے، اگر آخر وقت میں وہ توبہ کر لے تو، اور جہاں تک نول کشور جیسے لوگوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. بلکہ نول کشور ان لوگوں میں ہے جنہوں نے، جب ابھی آف سیٹ پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا، اس وقت جب کہ لیتھو پرنٹنگ ہوا کرتی تھی، اس وقت انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن کے ترجمے تیار کیے. یعنی نول کشور کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ مینوسکرپٹ کے زمانے سے نکال کر قرآن کو پرنٹنگ پریس کے زمانے میں پہنچایا. بہت بڑا کارنامہ ان کا یہ. باقی ہے کہ خدا کے ہاں ان کا کیا درجہ ملے گا یہ ہم نہیں جانتے.
آپ بھی نہیں جانتے. صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, بہت بڑی سروس انہوں نے کی. آپ جانتے ہیں ان کے لیے تو پرنٹنگ جو تھا ان کا, اس میں قرآن جو چھپاتے تھے وہ, تو سارے لوگ مسلمان تھے اور سب باوضو رہتے تھے. وہ ان کے پریس کے جتنے کام کرنے والے تھے سب مسلمان تھے اور سب باوضو رہتے تھے, وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے. خود ان کی فوٹو آپ دیکھیں تو ان کا داڑھی تھی باقاعدہ, مجھ سے اچھی داڑھی تھی ان کی, اور ان کے سر کے اوپر بہت اچھا, مجھ سے اچھا پگڑی بھی ہوتی تھی, اور بہت ہی نورانی چہرہ دکھائی پڑتا تھا. تو بہرحال ہر اعتبار سے میں ان کو ایک اچھا انسان مانتا ہوں, اور بہت اچھی خدمت انہوں نے کی ہے. باقی بات اب ظاہر ہے کہ اللہ کو معلوم ہے. This question is from Naved Ansari. How to develop faith in Tawheed to realize that I am not alone but God is with me? Kindly explain. دیکھیے اس کا طریقہ تو صرف اسٹڈی ہے. اسٹڈی کتابوں کے تھرو بھی ہوتی ہے اور نیچر کے تھرو بھی ہوتی ہے. یعنی دو کتابیں خدا کی ہیں, ایک ریویلڈ بک اور ایک نیچرل بک. ریویلڈ بک میں آپ پڑھتے ہیں تو ورڈ آف گاڈ پڑھتے ہیں, اس سے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے. اور جب نیچر میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں خدا کے سائنس دکھائی دیتے ہیں, اس سے آپ کو انسپریشن ملتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ اپنے کو اس میں ڈیووٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو خدا کے قریب پہنچا پائیں گے. This question is from Nagma. Can you please explain the deconditioning process a little more in detail? ڈی کنڈیشن حقیقت میں نام ہے سیلف نیگیشن کا. سیلف نیگیشن کا تو یہ بہت ہی سیکریفائس سے آتا ہے, کیونکہ کوئی آدمی بھی سیلف نیگیشن کے لیے تیار نہیں ہوتا, اسی لیے کوئی ڈی کنڈیشن بھی نہیں کر پاتا. یعنی آپ اپنی غلطیوں کو مانیں اور کہیں کہ آئی واز رانگ. جیسے کہ میں نے کہا کہ اکنالج کرنا, ہماری سوسائٹی میں کوئی آدمی میں نہیں پایا کہ صحیح بارے میں اکنالج کرتا ہو کسی کو. اچھے یعنی مقدس لوگ بھی اکنالج نہیں کرتے, حالانکہ اکنالج نہ کر کے ان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رکا رہتا ہے. لوگ, میں نے پایا ہے لوگوں کو دل میں مان لیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا. دل میں ماننے سے آپ کا ڈی کنڈیشننگ نہیں ہو سکتی ہے, یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. منہ سے بولنا پڑے گا, آپ کو منہ سے بولنا پڑے گا. یہی سب چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر یہ مزاج میں یہ آ جائے کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں, دوسرے کو اکنالج کریں, دوسرے کا اعتراف کریں, اور دنیا میں اس طرح رہیں کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہی آپ دوسرے کے لیے پسند کریں. بس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسپیکٹ ملے, آپ بھی دوسرے کو رسپیکٹ دیں. تو اب کانسٹینٹلی اپنے پر واچ کرتے رہنا, انٹراسپیکشن کرتے رہنا. کوئی اس کا سیدھا سادہ فارمولہ نہیں ہے. اس کا فارمولہ یہی ہے کہ آدمی کانسٹینٹلی اپنے کو واچ کرنے لگے, انٹراسپیکشن کرنے لگے, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اپنی غلطی کو. اپنے آپ کوئی غلطی نکل نہیں جائے گی. This question is from Sonia. Is there any mention of properties of the matter in Quran that can be converted into meaningful use by man in the future? Please throw some light. میں سمجھتا ہوں کہ بار بار قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے. مثلاً وہی آیت ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تم کو ہم نے ہر وہ چیز دے دی جو تم کو چاہیے تھی. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب آپ کو یعنی زندہ سواریاں دی گئیں, گھوڑے کی شکل میں, اونٹ کی شکل میں. اس کے بعد خدا نے ایسا میٹر رکھ دیا زمین میں, میٹر اور فیول دونوں,
اس کو نکال کر آپ بنائیں، بنا کر کے آپ موٹر کار اور ہوائی جہاز بنائیں. یہ سب یہ آیت کور کر رہی ہے. وہ سب کچھ جو تم کو چاہیے تھا وہ ہم نے دے دیا. کوئی بھی چیز، مثلا مائک ہے، کیمرہ ہے، یہ بھی اسی زمین سے نکال کر بنایا گیا ہے. تو یہ بھی انسان کو چاہیے تھا، تو خدا نے وہ سارے سامان زمین میں رکھ دیے. اور انسان کو، کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ سے بتایا تھا کہ خدا نے ڈسکوری میتھڈ رکھا ہے. ڈسکوری میتھڈ یعنی کھوج کر کے جاننا اور پھر اس کو استعمال کرنا. خدا چاہتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈیولپ کرے. اگر سب چیز سیدھی سیدھی دے دی جاتی، سیدھے موٹر کاریں دوڑتی، آپ پیدا ہوتے اور دیکھتے کہ موٹر کاریں دوڑ رہی ہیں، تو آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہوتا. لیکن جب آپ اس نے زمین میں کھدائی کی، زمین کی چیزوں کو نکالا اور اس کو ایکسپریمنٹ کیا اور تجربہ کر کر کے اس کو بنایا، تو آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوا. اس کو کہتے ہیں ڈسکوری میتھڈ. یہ ہے خدا کی اسکیم انسان کے بارے میں. This question is from Aisha. When truth is revealed with all proofs and logic, why is that man is not able to realize it? دیکھیے، یہ تو اس لیے ہے کہ دنیا میں آدمی کو ٹیسٹ پر رکھا گیا ہے. اگر اس میں کمپلشن ہو جائے تو ٹیسٹ کہاں رہے گا؟ یہ سچائی بتانے کے ساتھ ساتھ اس میں کمپلشن کا ایلیمنٹ بھی رکھ دیا جائے کہ آدمی مانے بغیر چارہ اس کو نہ ہو، تو پھر ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. تو ٹیسٹ کا ماحول باقی رکھنے کے لیے خدا نے ایسا کیا کہ سچائی بتائی جائے، لیکن پھر بھی چوائس آدمی کے ہاتھ میں رہے. This question is from Farida Khanam. What are the conditions for receiving divine inspiration? دیکھیے، انسپریشن جو ہے اس کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو پرافٹ کو ملتا ہے، ایک وہ ہے جو کامن انسان کو ملتا ہے. تو پرافٹ کو جو ملتا ہے وہ تو ڈائریکٹلی اینجل ورڈ آف گاڈ لے کر آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں وحی. یہ ٹرم جو ہے اس کے لیے وحی ہے، دی ریویلیشن. اور دوسرا جو ہے جو ہر ایک کو ملتا ہے، اس کے لیے ٹرم ہے الہام یا ارتقاء. وہ الہام یا القاء، اس کو کہتے ہیں انسپریشن. تو ریویلیشن صرف پرافٹ کے لیے ہوتا ہے اور انسپریشن سب کے لیے ہوتا ہے. انسپریشن کا جو معاملہ ہے، تو مجھے گوتم بدھ کی ایک کہانی بہت پسند ہے. ان کا ایک ڈسائپل تھا، اس نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے گیان لینا ہے، اب میرے آئیے مجھے گیان دیجیے. تو گئے وہ، اور وہ ان کو اس نے کہا تھا کہ میرے یہاں گائے کا کاروبار ہوتا ہے، میں آپ کو فریش ملک دوں گا. تو ایک برتن لے گئے وہ، اور برتن لے آ کے خود دے دیا. اس میں انہوں نے جان بوجھ کے مٹی ڈال دی تھی. تو جب اسے دیکھا کہ اس میں مٹی ہے، تو اس کو لے آ کر خوب دھویا، صاف کیا، پھر اس کے اندر فریش ملک رکھا اور پھر ان کو دیا. تو یہ اٹھ کے لے کے چلنے لگے اس کو ملک. تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی آپ نے گیان تو دیا نہیں، خالی دودھ لے کے چلے جا رہے ہیں آپ. تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں نے تم کو گیان دے دیا. کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو، تم نے جو میرا برتن تھا اس میں مٹی تھی، صاف نہیں تھا، تو تم نے پہلے صاف کیا، کیونکہ بنا صاف برتن میں اگر دودھ رکھ دیا تو دودھ خراب ہو جائے گا. تو تم پہلے اپنے کنٹینر کو ٹھیک کرو. تمہارا اندر کا جو کنٹینر ہے، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا مائنڈ، تو وہ تو صاف ہے نہیں، وہ تو پلیوٹڈ ہے. تو میں گیان رکھوں تو کہاں رکھوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کہانی ہے. اور انسان اپنے کنٹینر کو جتنا زیادہ پیور بنائے گا، اتنا ہی زیادہ انسپریشن خدا کا اس کو آنے لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ خدا صبح شام اپنا انسپریشن بھیج رہا ہے، صبح شام. تو انسپریشن تو اتر رہا ہے، لیکن وہ وہاں ٹھہرے گا جہاں کنٹینر ہو. جہاں کنٹینر نہیں ہوگا تو وہ ٹھہرے گا بھی نہیں. This question is from Shakil. How do you see the future of Al Risala mission, the Islam you represent and interpret?
یہ ٹیم برائٹ فیوچر کو بتا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی ایسی ٹیم موجود نہیں ہے. ہر جگہ بھیڑ ہے, کراؤڈ ہے, تقریریں ہیں, نعرے ہیں. یہ پہلی ٹیم ہے پوری ورلڈ میں جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر کھڑی کی گئی ہے. ہم یہاں ایڈریس کرتے ہیں آدمی کے مائنڈ کو, اس کے ایموشنس کو نہیں. جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھیں جہاں بھی کچھ انسان ہے وہ سب ایموشن سے کھڑے ہوئے ہیں, ریئیکشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ بات ہوئی, جیسے کارٹون چھپا, آپ نے اسپیچز دی اور ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھا ہو گئے, دیٹ واز ریئیکشن. بابری مسجد ڈیمالش کی گئی, آپ تقریر کیا آپ نے, لاکھوں لوگ اکٹھا ہو گئے, دیٹ واز ریئیکشن. تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہیں بھی کچھ انسانوں کو, تو وہ ریئیکشن پر کھڑے ہوں گے, ایموشنس پر کھڑے ہوں گے. یہ ایک ہی ٹیم ایسی دنیا میں ہے جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اس پر کھڑی ہوئی ہے, یعنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ, پازیٹیو تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مشن کا ایک برائٹ فیوچر ہے, یہ کہ یہ لوگ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. This question is from Naved Iqbal. Maulana, in your lecture today, you mentioned that everyone has to believe in one God. There are non-Muslims who believe in one God. How do we prove them that Allah is the only God and they should not worship any other God but Allah? دیکھیے, میں اس کو نہیں مانتا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مانتے ہیں ایک خدا کو. یہ آپ نے جو ریفرنس دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ونیس آف گاڈ جو ان کے یہاں ہے وہ اس سینس میں نہیں ہے جس کو ہم بولتے ہیں. وہ ہے ونیس آف ریئلٹی کے معنی میں. آپ جانتے ہیں کہ دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں, مونزم اور مونوتھیزم. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں, وہ مانسٹک سینس سے مانتے ہیں, مونوتھیسٹک سینس میں نہیں مانتے. یعنی خدا ایک پرسن ہے, خدا ایک ہستی ہے, اس سینس میں تھوڑی مانتے ہیں وہ. تو جیسے کہ گریوٹی ہے, وہ بھی گریوٹی کی طرح سے ایک خدا ہے, ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہے وہ. تو وہ خدا کو ایک ماننا نہیں, وہ تو خدا کو نہ ماننا ہوا. یاد رکھیے کہ جو آدمی خدا کو ایک پرویڈنگ اسپرٹ کے سے مانے, وہ خدا کو مانے ہی نہیں, اس کو مانا نہیں خدا کو. This question is from Razia. She asks, a friend of mine raised this point that you need to fear devil and not God because it is the devil who puts bad thoughts in you. Could you please throw some light on this? دیکھیے, یہ کریشن پلان جو ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خدا نے دنیا میں دو قسم کی طاقتیں رکھی ہیں, ایک اینجل, ایک ڈیول یا سیٹن. تو انسان ہمیشہ دو کے انفلوئنس پہ رہتا ہے. تو اگر وہ اینجل سے انفلوئنس ہو تو اس کے اندر اچھی سی باتیں آئیں گی, اگر سیٹن سے انفلوئنس ہو تو بری بری باتیں سامنے آئیں گی. تو خدا کا جو کسی پلان ہے اس کے مطابق ہی یہ بات, یہ دنیا میں ایسا ہے کہ ایک طرف اینجل ہے, دوسری طرف سیٹن ہے. اب آپ کا چوائس ہے کہ آپ ادھر جھکیں یا ادھر جھکیں. تو خدا سے جو ہم ڈرتے ہیں وہ اس سینس میں کہ خدا ہی کے ہاتھ میں ساری پاور ہے کہ چاہے تو ہمیں ہیل میں ڈالے, چاہے تو ہمیں پیراڈائز میں ڈالے. اس سینس میں جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ یعنی بہکانے والا, وہ سیٹن کا کام ہوتا ہے. This question is from Sadia Khan. Maulana, you just quoted a hadith, خدا آدمی کا ایمان آخری وقت بھی قبول کرے گا. How is the above in consonance with concept of compulsive detachment? کمپلسو ڈیٹیچمنٹ سے اس کا کوئی سمبندھ میرے سمجھ میں نہیں آیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی سوچ رہا ہے, کچھ باتیں اس کو آج ڈسکور ہوئیں, کچھ باتیں ڈسکور نہیں ہوئیں, پھر لاسٹ میں پہنچتے پہنچتے کچھ اور باتیں ڈسکور ہو گئیں اور اس پر کھل گئی سچائی, تو اس نے لاسٹ میں مان لیا. تو خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آخری بات پر انسان کا
فیصلہ کرتا ہے. الاعمال بالخواتیم حدیث میں آتا ہے کہ زندگی بھر ہم نے سپوز نماز نہیں پڑھی, آخر زمانے میں ہم نے چاہے ایک دن نماز پڑھی سچے دل کے ساتھ, وہی خدا مان لے گا اس کو. الاعمال بالخواتیم. تو خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا یعنی آخری دن جو تھا وہ کیسا گزرا. تو آخری جو فائنل ڈیز اس کے ہیں, اگر اس زمانے میں اس نے دل سے سچائی کو مان لیا اور خدا کا سرنڈر کر دیا, تو اسی پر اس کا فیصلہ ہوگا. یہ میں نے کہا تھا.